جو کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے برسر منبر ارشاد فرمایا کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ فرما رہے ہیں انما الاعمال بالنیات، جتنے بھی اعمال ہیں ان کا ثواب وہ نیتوں پر ہوتا ہے، اور اگر نیت کے اندر اخلاص ہے تو ثواب دستیاب ہوگا، نیت کے اندر اخلاص نہیں ہے تو ثواب دستیاب نہیں ہوگا۔ نیت کا معنی ہے نوشیہ، جب کوئی آدمی کسی چیز کی نیت کر لیتا ہے تو وہاں پر کہتے ہیں ارادہ کر لیتا ہے، نوشیہ، اس نے اس کا ارادہ کر لیا۔ اور اصطلاح میں کہا جاتا ہے توجہ القلب نحو الفعل ابتغاء لوجہ اللہ، اللہ کی رضا چاہنے کے لیے دل کا کسی چیز کی طرف متوجہ ہو جانا۔ کوئی شخص ارادہ کر لیتا ہے کہ میں اللہ رب العزت کی رضا کا طالب ہوں اور میں یہ کرنا چاہتا ہوں، بس وہ توجہ القلب نحو الفعل ابتغاء لوجہ اللہ تعالی، اسے کہا جاتا ہے نیت۔ اندر سے توجہ ہو گئی۔ اور دیکھیں اللہ رب العزت اعضاء جوارے، یہ تو بات کی بات ہے نا، وہ کسے دیکھتا ہے؟ ان اللہ لا ينظر الى صورکم، اللہ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا، ولا الى اموالکم، وہ تمہارے مالوں کو بھی نہیں دیکھتا، ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، جس کا مطلب تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے۔ دیکھیں نیت ایک ایسی چیز ہے جس کے ساتھ سارے اعمال آگے پنپتے ہیں۔ جیسے دو نفل پڑھے جاتے ہیں، دو سنتیں بھی تو اسی طرح پڑھی جاتی ہیں، جیسے یہی دو سنتیں پڑھی جاتی ہیں، دو نفل پڑھے، فرض بھی دو اسی طرح پڑھے جاتے ہیں۔ تو پھر یہاں پر یہ پارٹیشن جو ہوتی ہے کہ یہ نفل ہیں، یہ سنتیں ہیں، یہ فرائض ہیں، وہ کہاں سے آ گئی بھائی؟ وہ نیت سے ہوتی ہے۔ جب نیت ایک آدمی کر لیتا ہے کہ میں یہ دو نفل پڑھ رہا ہوں، وہ نفل بن جاتے ہیں، پڑھے بالکل اسی طرح سے جاتے ہیں۔ سنتیں فجر کی ہم سنتیں پڑھتے ہیں، وہ اسی طرح سے پڑھی جاتی ہیں۔ سنتیں کیوں بن گئیں؟ بھائی ارادہ نیت بدل گیا۔ اچھا ابھی بعد میں آنے والے فرض جو ہیں وہ بھی تو اسی طرح سے ہیں، وہ کیسے بدل گئے؟ ارادہ بدل گیا۔ ارادے کی تبدیلی یعنی جیسے جیسے ارادہ ہوتا ہے، اللہ رب العزت ارادہ اور یہ نیت ایک ایسی چیز ہے، ایک آدمی نیت کر لیتا ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، وہ کر نہیں پاتا، رب ذوالجلال اس بندے کو ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ قیامت کے دن اللہ جل جلالہ فرشتوں سے فرمائے گا اس کے نامہ اعمال میں یہ نیکیاں لکھ دو۔ یا اللہ اس نے نیکیاں تو کی نہیں، تو یہ نیکیاں لکھ دیتے ہیں۔ حکم ہوگا نیکی کی نہیں، مگر اس بندے کا ارادہ تھا، چاہتا یہ تھا کہ میں یہ کام کر لوں، مگر اسے موقع دستیاب نہ ہو سکے۔ چاہتا تھا کہ میں لاکھوں کروڑوں تقسیم کر دوں، مگر دستیابی نہیں تھی۔ چاہتا تھا کہ میں جہاد میں چلا جاؤں، بھائی دستیابی نہیں تھی۔ یہ چاہتا تھا کہ میں صلاۃ اللیل اتنی رکعات پڑھوں، بھائی وہ دستیابی نہ ہو سکی کہ مجبوریاں تھیں، بیماریاں تھیں، کام اگرچہ نہیں کر سکا، نیت صاف تھی، لہذا یہاں پر اس کو لکھ دیا جائے۔ دیکھو اخلاص کی جو تعریف ہمیں قرآن مقدس سے ملتی ہے، نیت کے اندر اخلاص ہونا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جو جانوروں کے حوالہ سے فرمایا ہے نا، وہ ہے لبنا خالصا سائغا للشاربین ان لکم فی الانعام لعبرۃ نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث و دم لبنا خالصا سائغا للشاربین۔ لبن کو خالص فرمایا ہے، اور اللہ جل جلالہ خالص اخلاص چاہتا ہے۔ اور یہ لبن خالص کیسے ہے؟ جہاں سے آتا ہے اس کے ایک طرف خون، دوسری طرف گوبر، یہ ان دونوں کے درمیان سے ہو کر آتا ہے، وہ دونوں کے درمیان سے ایسا ریفائن ہوتا ہے، جب یہ تھنوں سے باہر نکلتا ہے نہ اس کے اندر گوبر ہوتا ہے نہ اس کے اندر خون ہوتا ہے۔ یہ ہے اخلاص، لبنا خالصا۔ اللہ رب العزت اس طرح کا اخلاص بندوں سے چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ مخلص ہو، صحیح
اس کی توجہ میری طرف ہو. بلکہ وہ اتنا فرماتا ہے یا بنی آدم تفرغ لعبادتی املا صدرک غنن، میرے بندے تو میری طرف کیوں نہیں آتا؟ تفرغ کا مطلب یہ ہوتا ہے خالی ہو کر، او ذہن کو خالی، میری طرف توجہ کر. املا صدرک غنن، میں رب ہو کر وعدہ کرتا ہوں میں تجھے امیر کر دوں گا. اور یہاں پر املا صدرک غنن واسد فقرک، اور پھر میں تیری فقیری بھی دور کروں گا. میں بڑے پیار سے کہتا ہوں یہ علماء جو ہیں، آپ ان کے شروع کو دیکھیں، یہ اتنے مالدار تو نہیں ہوتے نہ متمم. سرکار دو سراغ کائنات کیا کہا پیٹ پر پتھر باندھے کیا تھا؟ آپ کے پاس کیا تھا؟ یہ چیزیں کیا تھیں؟ نہیں تھیں. مگر پھر ایک وقت آیا، فرمایا لو شئت لصارت معی جبال الذهب، اگر انگلی کا اشارہ کر دوں تو یہ پہاڑ بھی سونے کا بن کر میرے اشارے پہ چلنا شروع ہو جائے. پھر یہاں تک کام ہو گیا، پھر یہاں تک ہو گیا کہ حضور نے فرمایا دیکھو تم لوگ وہاں پر کلمہ طیبہ پڑھتے ہو، اگر تم میں سے کوئی شخص مر جاتا ہے اور اس کی جائیداد ہے، وہ تو ہے تمہارے لیے، تمہارے بچوں کے لیے ہے، وہ تمہارے بچوں کے لیے ہے. لیکن یاد رکھنا کہ اگر کوئی آدمی قرض چھوڑ کر مرتا ہے تو وہ میں بیت المال سے دوں گا. یہاں تک ہو گیا، جس کا مطلب ہے کہ یہاں آپ ابتدا کو دیکھ لیجئے. ابتدا جو ہے یہاں پر اللہ والوں کی آپ دیکھ لیجئے، وہ اسی طرح سے ہوتی ہے، مگر بعد میں اللہ رب العزت نے متمول کرتا ہے. کیوں؟ یہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، اللہ جل جلالہ ان کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے. تو یہ ہے اخلاص، یہ ہے نیت کا صاف ہونا. نیت کی صفائی کے ساتھ، یعنی یہ دیکھیں آپ آخری سال میں پہنچ چکے ہیں، نیت آپ کی پہلے جیسے بھی رہی سو رہی، لیکن آج سے تہیہ کر لیں کہ جو کام ہم نے کرنا ہے خالصتاً رب کی رضا کے لیے کرنا ہے انشاءاللہ. دل کے اندر پکا تہیہ کر لیں جو کچھ بھی ہو جائے ہم نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے، اللہ کی رضا کے حصول کے لیے ہم نے کرنا ہے. اور دیکھیں یہ اکثر و بیشتر لوگ عبادت کرتے ہیں مگر انہیں عبادت کا لطف نہیں آتا، اور بلکہ وہ آپ کو کہتے ہوئے ہی سنائی دیتے ہیں، اور جناب عبادت تو کرتے ہیں مزہ نہیں آتا. بھئی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے خود ہی بیریئر لگا دی ہے، وہ مزہ آتا ہی نہیں ہے. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا ثلاث من کن فی، تین چیزیں ایسے ہیں یہ جس بندے کے اندر ہوں گی وجد حلاوت الایمان، ایمان کا اسے مزہ آئے گا، مزہ آئے گا اسے. ایمان کا مزہ کیا ہے؟ وہ تین چیزیں کون سی ہیں؟ تین چیزوں کے اندر این یحب اللہ ورسولہ، این یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہ. اللہ اور اس کے رسول کا پیار اتنا زبردست قسم کا ہو، اتنا زبردست قسم کا ہو، کسی دنیا جہان کی کسی چیز کا پیار درمیان میں اتنا نہ ہو. نمبر ایک. نمبر دو وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ وَلَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، دوسروں کے ساتھ بھی جو محبت کرتا ہے تو اس کے اندر للہیت ہو، اخلاص ہو. اور تیسری بات یہ ہے وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ، یہ شخص جس وقت یہ بندہ وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ إِلَى الْكُفْرِ، وہ کفر یعنی یہاں پر گناہ کے معنی، کفر کی طرف، گناہ کی طرف وہ واپس پلٹ کر جانا اسے یوں لگے أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ، کہ جتنا برا اسے یہ لگتا ہے کہ میں آگ میں جاؤں گا تو جل جاؤں گا، بھسم ہو جاؤں گا، برباد ہو جاؤں گا، جیسے یہ اسے لگتا ہے اسے گناہ کی زندگی میں جانا یوں گندا لگے، اسے یوں لگے. اور کچھ لوگ ایسے ہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ایک جگہ، وہاں پر ایک عالم دین تھے، ایسا کچھ ہوا کہ وہاں پر وہ مخلوط سا پروگرام ہو گیا، مردوں کا عورتوں کا. وہ عالم دین وہ باہر نکلے، انہیں واقعاتاً کہے آ گئی، الٹی آ گئی. کہتے یہ کیسا ہے، ماحول کیسا ہے؟ کیا بات ہے، اتنی نفاست، اتنی صفائی، انہیں باقاعدہ الٹی کی ہے. تو یہ ہوتا ہے گناہ کے سے نکل کر واپس گناہ کی طرف جانا، اسے یوں لگے جیسے مجھے آگ میں پھینکا جا. یہ اخلاص ہے. جب بندے کے اندر یہ تین چیزیں آ جاتی ہیں،
اللہ اور اس کے رسول کی محبت سب سے زیادہ، کسی بھی انسان کے ساتھ محبت ہو تو صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور پھر گناہ کی زندگی میں پلٹ کر جانا اسے یوں برا محسوس ہو کہ جیسے اسے آگ میں پھینکا جا رہا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ من کن فی وجد حلاوت الایمان، اس بندے کو ایمان کا مزہ آ جایا کرتا ہے۔ ایمان کا اپنا مزہ ہے، اگر مرغ متنجن کا مزہ ہے تو ایمان کا کوئی مزہ نہیں، اگر اتنی چیزیں ہیں ان کے مزے ہیں تو ایمان کا کوئی مزہ نہیں۔ اتنا مزہ ہے دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ اور جس وقت اللہ جل جلالہ کی بندہ آشنائی ہوتی ہے تو اس وقت یہ عجیب سی کیفیتیں پیدا ہوتی ہیں، عجیب انداز پیدا ہوتے ہیں، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو۔ اور جس وقت یہاں پر ہے ان یکون اللہ ورسول احب الیہ مما سوا، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ اور جب لذت آشنائی ہوتی ہے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے۔ تو یہ آشنائی، یہ چیز کیفیت جو ہے، اب یہ روایت انما الاعمال بالنیات، اصل میں یہ روایت اگر ہم دیکھتے ہیں مرکز کے اعتبار سے، حضرت میں عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہے، حضرت علقمہ ہے، محمد بن ابراہیم ہے، یہاں تک تو چلتی ہے اس کے اندر فردیت، مگر جیسے یحییٰ بن سعید آتے ہیں وہ روایت پھیل جاتی ہے، اس اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ مشہور بن جاتی ہے۔ لیکن اگر مجموعی طور پر دیکھا جائے تو ہم حکم لگائیں کہ یہ حدیث مفرد ہے، یہ حدیث غریب ہے۔ اچھا مولانا یہاں پر ایک بات فقہی مسئلہ بھی پیش نظر رہے، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، تینوں ائمہ فرماتے ہیں جب تک کوئی نیت نہیں ہوگی تب تک کسی بھی عمل کا ثواب دستیاب نہیں ہوگا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ بعض کو استثناء کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بعض ایسی چیزیں ہیں کہ وہاں پر نیت کے بغیر بھی اگر انہیں اختیار کر لیا جائے تو ثواب بھی دستیاب ہوگا، وہ عمل میں بھی آ جائے گی۔ اس کی ایک مثال پیش کی جاتی ہے، جیسے یہی ابھی بارش ہو رہی ہے تو ایک آدمی بارش میں کھڑا ہو جاتا ہے، اس کی نیت کچھ بھی نہیں ہے، اسے ضرورت ہے کہ وہ نہائے، نیت اس کی کچھ بھی نہیں ہے، تینوں ائمہ کہیں گے اگر یہ پورا گیلا ہو گیا ہے، کلی کر لی ہے، اس میں ناک میں پانی ڈال بھی لیا ہے تو اس کا غسل نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرمائیں گے نہیں، یہاں پر نیت کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ بہت سے معاملات میں ہے کہ وہ نیت کے بغیر ہی اللہ جل جلالہ اس کا ثواب دستیاب عطا کر دیتا ہے، دستیاب کر دیتا ہے۔ تو ان میں جیسے یہ بات ہے، مگر ایک سوال ابھی امام بخاری رحمہ اللہ ان پر باقی ہے کہ دیکھیے احادیث میں آتا ہے کہ کل امر ذی بار لم یبدا بحمد اللہ، یہاں جب تک حمد شریف کے ساتھ کوئی کام شروع نہ کیا جائے تو وہ ناقص ہوا کرتا ہے۔ تو یہاں پر تو کہاں لکھا ہے جی الحمدللہ رب العالمین، کہاں ہے خطبہ؟ ہمیں تو خطبہ دستیاب نہیں ہوا۔ لیجئے مولانا یہاں پر اس کا جواب دیا جاتا ہے کہ ابتدا میں امام بخاری رحمہ اللہ انہوں نے قرآن مقدس کا ایک حصہ پیش کر دیا، اور وہ حصہ جو پیش کیا انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعد، یہ جو قرآن مقدس کا ایک حصہ پیش کیا یہ اسی حمد کے ہی قائم مقام شمار کیا جاتا ہے۔ لیجئے مولانا یہاں پر اس کے بعد ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ممبر پر جلوہ فگن ہو کے ارشاد فرمایا، اور ذوق کی بات یہ کہ جس ممبر پر جلوہ فگن ہوتے تھے وہی ممبر جب آپ اس نے دیکھا کہ حضور آج جلوہ فگن نہیں ہے تو فزیکلی رونا شروع کر دیا۔ صحابہ فرماتے ہیں سمینا صوتہ کا صوت العشار، اور وہ اس طرح سے رو رہا تھا جیسے 10 مہینے کی حاملہ اونٹنی بلبلاتی ہے، وہ یوں رو رہا تھا، کہتے ہیں ہم نے خود اس کی آواز کو سنا ہے، وہ رو رہا تھا، حضور کے فراق میں رو رہا تھا۔ پھر حضور تشریف لائے، اپنا ہاتھ فوضع یدہ لو لم یحتضنہ لبکت الی یوم القیامہ، حضور پاک نے آ کر اسے دلاسا دیا چپ کر کاکا، چپ کر جا۔ اور سرکار کا اپنا انداز،
اور فرمایا کہ یا لو لم یا اگر یہ سرکار دو سرا اسے دلاسا نہ دیتے لبقت الی یوم القیامہ، قیامت تک یہ فراق مصطفیٰ میں روتا رہتا. رونا دھونا کرتے رہنا چاہیے. دیکھیں یہ رویا دھویا تو سرکار بھی تشریف لے آئے. یہ اگر ممبر ہو کر رویا دھویا ہے تو سرکار تشریف لے آئے ہیں. تو جو بندہ اللہ رب العزت نے اسے حواس خمسہ ظاہرہ دیے ہیں، حواس خمسہ باطنہ دیے ہیں، اس کو سیال صلاحیت لیاقت دی ہے، اگر یہ بندہ سرکار کی یاد میں اگر اس طرح سے کوئی روئے، چیخے، چلائے، کوئی بولے، تو یہ ہو نہیں سکتا کہ سرکار تشریف نہ لائے. یہ ہو نہیں سکتا. اچھا صاحب دیکھیں کہ اسلام کے ابتدا میں حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم جو ارشاد فرمایا برسر منبر، فرمایا کہ دیکھو کہ اعمال جو ہے اس کا ثواب نیتوں پر ہے، اور جو شخص نیت کرتا ہے اس کو ثواب دستیاب ہو جاتا ہے. اور اگر اس کا، میں ایک بات اور عرض کرتا ہوں، اب دیکھیں اس کو آپ یوں کر سکیں گے کہ ایک شخص جو ایک مثال پہلے بھی گزری ہے، وہ ڈوب رہا ہے، اسے بچانے والے دو ہیں. ایک عورت ہے ڈوب رہی ہے، اسے بچانے والے دو ہیں. ایک نے ڈوبی ہوئی عورت کو بچانے کے لیے دائیں ہاتھ سے پکڑا ہے، دوسرے نے بائیں ہاتھ سے پکڑا ہے. دیکھو عمل بھی دونوں کا ہے. ایک کی نیت ہے کہ ایک انسان بچ جائے، اور دوسرا ہاتھ لگا رہا ہے چلو کچھ نہ کچھ تمازت اور حرارت پیدا ہو جائے. اب دونوں بندوں کا کام ایک جیسا لگ رہا ہے. اس نے بھی اس کے بازو کو، عورت کے بازو کو پکڑا، اس نے بھی عورت کے بازو کو پکڑا ہے، وہ بھی کنارے کی طرف لا رہا ہے، وہ بھی کنارے کی طرف لا رہا ہے. مگر حالت کیا ہے؟ ایک کی نیت کے اندر فساد ہے، دوسرے کی نیت کے اندر درستی ہے. جس کی نیت کے اندر فساد ہے وہ گناہ پا رہا ہے، جس کی نیت کے اندر درستی ہے وہ ثواب پا رہا ہے. ایک شخص، یہ نیت کا اخلاص بندے کو کہاں سے کہاں تک لے جاتا ہے. ایک آدمی ویسے جا رہا ہے، مسجد کے قریب سے گزرا، چلو جی میں نماز بھی پڑھ جاؤں، بھائی ثواب تو اسے بھی ہے. مگر ایک آدمی اسپیشل وضو کیا، وضو کرنے کے بعد پھر اب وہ مسجد کی طرف جا رہا ہے. اب یہ جو مسجد کی طرف جا رہا ہے، رب ذوالجلال اس پر کرم کتنا کرتا ہے. جب یہ ایک قدم اٹھاتا ہے، رب ذوالجلال اس کو ثواب بھی دیتا ہے، ایک درجہ بھی بڑھا دیتا ہے، گناہ کو بھی مٹا دیتا ہے. دونوں کو ثواب دستیاب ہو، مگر جس کی نیت کے اندر اخلاص تھا اس کو یہاں تک ثواب دستیاب ہوتا ہے. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. اور یہ جو ملتا ہے، انہیں حکم دیا کہ وما امروا الا ليعبدوا، تاکہ وہ عبادت کریں. اور یہ بات یاد رکھیں، عبادت صرف کوئی نماز کا نام نہیں ہے، صرف روزے کا نام نہیں ہے، صرف حج کا، صرف زکوٰۃ کا نام نہیں ہے. ایک آدمی وہاں پر نماز تو پڑھتا ہے مگر باقی اعمال جو ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ایک سمگلر کو اسلام آباد جامع جن دنوں میں ایم فل یا پی ایچ ڈی کر رہا تھا، وہ جس بس میں بیٹھا، وہ ایک تسبیح والا بندہ، اس حالانکہ وہ ہمیں بھی لاہور آ کر پتہ چلا کہ وہ سمگل کیا ہوا مال اتنا تھا اس کے اندر. وہ تسبیح لے کر کھڑا ہوا ہے، جتنے پولیس والے آتے ہیں وہ تسبیح گھماتا، پولیس والے وہ گئے. وہ اس وقت تک مجھے پتہ نہیں تھا. بعد میں جب میں نے تفتیش کی تو اس میں یہ بات آئی کہ یہ لوگ ایسے ہوا کرتے ہیں. اور وہاں پر وہ ان کا جیسے کوڈ ورڈ ہوتے ہیں، وہاں پر انہیں یہاں پر وہ تسبیح دکھاتا وہ چلے جاتے. اب دیکھو وہ جو تسبیح اس نے ہاتھ میں، اس نے تسبیح تو گھمائی، وہ دل نہ گھمایا. تسبیح گھمائی، دل نہ گھمایا. وہ جو شخص بلیک میلنگ کرتا ہے، وہ بیت اللہ کا طواف کرتا ہے، وہ چکر لگاتا ہے مگر دوسروں کو چکر دیتا ہے. اب اس کے اندر اخلاص نہیں ہے، وہ ثواب بھی دستیاب نہیں ہوتا. حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ جو نیت کرتا ہے، وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَىٰ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَىٰ دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَىٰ امْرَأَةٍ يَنكِحُهَا. جو بندہ نیت کرتا ہے دنیا کی اسے دنیا مل جاتی ہے، جو نیت کرتا ہے دین کی اسے دین مل جاتا ہے. اس لیے آج سے اخلاص کے ساتھ
دین کی نیت کر لیں. جو 7-8 سال گزرے سو گزرے, نیت جیسی ہو سکتا ہے کہیں جھول پیدا ہو گئی ہو, دل کے اندر تہیہ کر لیں کہ اے اللہ تو نے زندگی دی ہے, تیری راہ میں خرچ کروں گا, رسول پاک کی محبت میں خرچ کروں گا. یہ جب نیت ہو جائے گی تو بس اسی وقت سے سمجھ لیجئے کہ رب ذوالجلال کی طرف سے چھم چھم رحمتوں کا نزول شروع ہو گیا. ورنہ یہاں پر جو بندہ جس انداز میں سوچ بچار پیدا کرتا ہے, جو کہتا ہے مجھے دنیا مل جائے, اسے دنیا مل جائے گی, اور جو کہتا ہے کہ مجھے کسی عورت کے ساتھ نکاح ہو جائے, اس کا نکاح ہو جائے گا. اب یہاں پر ہجرت, ابتدائی اسلام میں ہجرت فرض تھی. نمبر 1 یہ معیار تھا کہ جو بندہ ہجرت کرے گا وہ مسلمان ہوگا, جو ہجرت نہیں کرے گا وہ مسلمان نہیں ہوگا. یہ معیار تھا. الا یہ کہ وہاں پر مسلمانوں کی وہ مسلمان جو ہے وہ کافروں کے زیر اطاعت ہو. بھائی ہجرت کرنا فرض, یہاں پر ان کو تجزیہ کیا جاتا تھا کہ ہجرت کرتا ہے یا نہیں کرتا. ہجرت کرتا ہے مسلمان ہے, ہجرت نہیں کرتا بھائی یہاں پر یہ بندے کو ہم ایماندار نہیں کہہ سکتے. ابتدائی اسلام میں ہجرت کا کرنا فرض ہو گیا. اچھا, جس وقت مکہ مکرمہ فتح ہو گیا تو ہجرت اب منسوخ ہو گئی. بھائی اگر یہ نہیں منسوخ ہونے کا مطلب کہ اب ہجرت تو ہوگی نہیں, اب جو ایک معیار قائم کیا ہوا تھا کہ جو شخص ہجرت کرے گا اس پر چھاپ لگے کہ یہ مسلمان ہے. اچھا, اب یہاں پر مکہ شریف فتح ہو گیا, مکہ مکرمہ فتح ہو گیا, اب ہجرت جو ہے اب وہ تو فرض نہ رہی, مگر اس کے باوجود یہ بات پیش نظر رہے کہ ہجرت پھر بھی قیامت تک, دوسرے حدیث پاک میں آتا ہے ہجرت قیامت تک جاری رہے گی. دیکھیں ہندوستان سے لوگ پارٹیشن ہوئی, پاکستان آ گئے. روس نے حملہ کر دیا افغانستان پر, بہت سے افغانستان کے لوگ ہجرت کر کے یہاں پر آ گئے, پاکستان میں آ گئے. کچھ ایران کے بارڈر میں, کچھ ادھر چلے گئے, کچھ کس طرف چلے گئے. ہجرت تو قیامت تک جاری و ساری رہے گی, یہ ختم نہیں ہوگی. لیکن وہ جو فرض ہجرت تھی کہ یہاں پر مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں جانا ہے, فتح مکہ کے بعد وہ ختم ہو گئی. ورنہ یہاں پر یہ مکہ مکرمہ کی طرف ہجرت کوئی پہلی بات نہیں تھی. مسلمانوں نے سب سے پہلا وفد ہجرت کر کے حبشہ کی طرف کیا. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی دعائیں ان کے ساتھ تھیں, اور یہ مشکل ترین کام تھے مولنا. اور پھر دوسرا جو ہجرت کا مرحلہ تھا وہ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچنا تھا. اچھا, اور ہجرت کا ایک اور بھی اہتمام ہوتا ہے کہ کافروں کے ملک میں اگر اسلام کو بچانا مشکل ہو جائے تو وہاں سے ہجرت کرنا ضروری ہو جاتا. اگر کوئی بندہ سمجھتا ہے کہ شاعر اسلامیہ وہاں پر آگے بڑھ سکتے نہیں ہیں, وہاں پر روکا جا رہا ہے اور میں آگے اسلام کو پھیلا نہیں سکتا, تو وہ ہجرت کر کے دوسری جگہ پر چاہ, وہاں سے جیسے ہمارے یہ ملک ہیں, امریکہ ہے, برطانیہ ہے, چائنا ہے, رشیا ہے, اگر یہاں پر اسلام کی تبلیغ آگے نہ بڑھ رہی ہو اور وہ پابندیاں لگ جائیں کہ یہاں پر خبردار یہاں پر کوئی اسلام کا نام لے گا, جب یہ محسوس ہو کہ یہاں پر آگے پنپ نہیں سکتا معاملہ, تو پھر کیا کہ وہاں سے ہجرت کرنا لازم قرار پا جائے گا. آج بھی ایک باقاعدہ علماء میں ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ برطانیہ والوں کے لیے وہاں شہریت کو اختیار کرنا کیسا. امریکہ کے اندر شہریت کو ایک ہے لوگ چلے جاتے ہیں واپس آ جاتے ہیں, شہریت کو اختیار کرنا کیسا. اس میں ایک جو سکم کی بات ہے وہ ان کے جو پیپرز پر لکھا ہوتا ہے کہ میں برطانیہ کی گورنمنٹ کا وفادار رہوں گا, میں برطانیہ کی گورنمنٹ کا میں حلفیہ بیان دیتا ہوں, وفادار رہوں گا. اگر یہ بات ہو کہ میں اس کا وفادار رہوں گا اور پھر وہ سائن کرتا ہے کہ میں وفادار رہوں گا, تو گویا کہ اس نے بہت بڑا برا کام کر لیا. چونکہ ان کی گورنمنٹ کے ساتھ وفاداری آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ان کی جو گورنمنٹ کے ساتھ وفاداری ہے وہ اسلام کے ساتھ بیزاری کی صورت میں آ رہی ہے, جو ہمیں اسلامو فوبیا کی صورت میں اس کا مقابلہ کرنا پڑ رہا ہے.
کیونکہ وہاں کے رہنے والے لوگ اسلام کے خلاف ایک نئی سازش لے کر آئے ہوئے ہیں. جیسے یہاں پر ہم نے نظام پیش کرنا ہے، وہاں پر انہوں نے اس کے خلاف نظام پیش کر دیے ہوئے. ہم نے اسلام کا جو نظام پیش کیا، اسلام کا شورائی نظام پیش کیا، انہوں نے کہا جناب جمہوری نظام ہونا چاہیے. ہم نے اسلام کا وہاں پر جو نظام پیش کیا تو اس کے اندر تو وہ ہمارا سرمایہ دارانہ نظام کے مقابلہ میں ہے، یہ جی اسلامی نظام معیشت ہے، انہوں نے سرمایہ دارانہ نظام پیش کر کے رکھ دیا. ہم نے جس وقت کہا جناب یہاں پر شورائی نظام، انہوں نے کہا جناب ڈیموکریسی ہونی چاہیے. ہم نے کہا کہ نظام عدل ہونا چاہیے، تو انہوں نے کہا جی ایکویلٹی ہونی چاہیے. وہ ان کے اپنی اصطلاحات ہیں. ہم بھولے بھالے لوگ ہم بھی کہنا شروع کرتے ہیں بھئی ہم بھی جمہوریت پسند ہیں، ہم جمہوریت پسند ہیں. بھئی ہم وہ جمہوریت پسند نہیں ہیں، ہم شورائیت پسند ہیں. ہم اپنی اصطلاحات کو کیوں بدلیں؟ ہم اپنی اصطلاحات کو جب ہم نے خالصتاً اسلام کو پیش کیا تو غیر اسلامی قوتوں نے وہاں پر لبرلزم کو پیش کر دیا. وہاں پر انہوں نے یہ پیش کر دیا کہ جناب یہاں پر یہ جو مسلمان اسلام پیش کرتے ہیں، اور ہماری یہ جو آج کل حیرانی کی بات یہ ہے کہ آج کل تصوف کی سرپرستی بھی امریکہ فرما رہا ہے. ہمارے یہاں پر لوگ ہیں کہ یہاں پر ہیں صوفی صاحبان ہیں، مگر انہیں گرانٹ کہاں سے ملتی ہے؟ غیر ملکی پیسوں پر. بھئی وہ تم نے تصوف کا بھئی اسلام کے مقابلے میں تصوف کیسا ہے؟ یا صوفیوں سے کام جو لیا جائے وہ نہیں ہونا چاہیے. غرض یہ ہے کہ یہاں پر جو ہجرت ہے، ہجرت جو ہے اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ برے کاموں کو چھوڑ کر اچھائی کاموں کی طرف آ جانا. یہاں پر اس کا نام بھی ہجرت ہے. میں جب نیا یہاں پر جامعہ فریدیہ میں داخل ہوا تو میں نے خواب دیکھا کہ میں ہندوستان سے، وہ لڑائی ہوئی ہے تو ہندوستان سے ہجرت کر کے پاکستان میں حضرت مولانا قبلہ ابو ظفر مفتی منظور احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ ہمارے بڑے استاد تھے. تو میں نے کہا استاد جی کہا استاد جی یہ میں نے خواب دیکھا ہے، اس کا کیا مطلب؟ انہوں نے بڑی مبارک دی، تمہیں مبارک ہو کہ یہاں پر یہ جو ہندوستان سے یہ پاکستان کی طرف آنا یہ ایک ہجرت ہے، یہ گناہ سے نیکی کی طرف ہجرت ہے. بڑا دل کو سکون ہو گیا کہ جس کام کی طرف آئے ہیں وہ اللہ رب العزت نے کی بارگاہ میں قبول ہے. تو یہ جو آپ آئے ہیں تو یہ آپ نے کیا کیا؟ آپ اپنے گھروں سے چل کر آئے، تو ہجرت ہی تو ہے. گناہ کی زندگی کو چھوڑا، نیکی کی زندگی کی طرف آ گئے. اور یہ دیکھیے آخری زمانہ میں جو فتنے ظاہر ہوں گے کہ لوگ پھر ہجرت کر کے وہ شام کی طرف جائیں گے. یہ بات شام کی طرف لوگ جائیں گے، یہ فتنہ فسادات وہاں پیدا، تو وہ بھی ایک ہجرت ہوگی. تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ممبر پر جلوہ فگن ہو کر فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال جو ہیں وہ نیتوں کے ساتھ ہیں، اور ہر بندے کے لیے وہی کچھ ہے، ہر انسان کے لیے وہی کچھ جو اس سے نیت کی ہے. جس کی ہجرت دنیا کے لیے ہوگی وہ اسے پا لے گا، اگر کسی عورت کے لیے ہوگی اس کے ساتھ نکاح کر لے گا، پس اس کی ہجرت اسی کی طرف ہے جس کی طرف وہ ہجرت کر رہا ہے. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ و آلہ و اصحابہ.